آج لتوریائی سال کے 23ویں ہفتے کا اتوار ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی بتاتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ وہ جو جن کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے ان کو کہو کہ وہ مضبوط ہو جائیں، اور وہ جو اندھے ہیں ان کی آنکھیں کھولی جائیں گی، وہ جو بہرے ہیں انہیں سننے کی قوت دی جائے گی، جو چل نہیں سکتے ہیں وہ بھاگیں گے، اور اسی طرح سے جس کی زبان بند ہے اس کی زبان کھولی جائے گی تاکہ وہ خدا کی تمجید اور حمد و ثنا کر سکے۔ اور پھر اس کہ جو بھی اگر کوئی آگ کہیں لگی ہے تو وہاں پر پانی بہایا جائے گا تاکہ آگ ختم کی جائے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ٹائر سے ہوتے ہوئے سدوم اور سدوم سے ہوتے ہوئے وہ گلیلی کے سمندر کے پاس آتے ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک گونگے اور بہرے کو لاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح زمین پر تھوک کر اور اسے اس کی زبان پر لگاتے ہیں اور اس کے کانوں کو کھول دیتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ فوراً جو بڑے وقت سے گونگا اور بہرا تھا اس کا گونگا پن ختم ہو گیا اور وہ بولنے لگا، اور اس کا بہرا پن ختم ہو گیا اور وہ سننے لگا۔ اور اس بات سے جو لوگ ہیں وہ اس معجزے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو خداوند یسوع مسیح میں اتنی قوت ہے کہ یہ گونگوں اور بہروں کو بھی شفا دیتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ بات زیادہ مشہور نہ کرو، لیکن وہ جتنا یسوع نے کہا تھا نہ کرنا اتنا ہی زیادہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات پھیلانے لگے کہ خداوند یسوع مسیح میں کیسی معجزہ کرنے کی قدرت قوت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج کے ان تلاوتوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی وہ امید بتا رہے ہیں کہ ایک حالت سے ایک نیگیٹو یا منفی حالت سے نئی حالت میں لایا جائے گا اور جو زندگی بخش ہوگی۔ اگر کوئی گونگا ہے تو اسے بولنے کی قوت دی جائے گی، اگر کوئی بہرا ہے تو اسے سننے کی قوت دی جائے گی، اور اسی طرح سے جو دکھ اور تکلیف میں ہے اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، اور پھر کہ وہ جو دل کے چھوٹے ہیں وہ ڈرے مت، خوف نہ کھائے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات سے ہمیں اپنے آپ پر سوچنے پر موقع ملتا ہے کہ ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے چھو لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنی باتوں میں اس وقت گونگے ہو جاتے ہیں جب کہ ہمیں انصاف کے لیے بولنا چاہیے، لیکن ہم چپ کر جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں اس بندے سے جو طاقتور ہے، اس بندے سے جو پاور میں ہے، اقتدار میں ہے۔ اس وجہ سے ہم سچائی نہیں بولتے، چپ کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں ہمارے بزرگ، ہمارے فادر صاحبان، ہمارے استاد اور ہمارے رشتہ دار بزرگ، وہ بھی ہمیں جب کچھ کہتے ہیں تو جو بات ہمیں پسند نہیں ہے یا جہاں پر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم بہرے بن جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آج اس شخص کو کے کانوں کو بحال کیا، اس کی سماعت واپس آ گئی اور وہ سننے لگ پڑا۔ کیا ہمارا معاشرہ بھی سننے لگے گا ان غریبوں کی پکار، ان مظلوموں کی پکار، ان بے گھروں کی پکار، ان بے روزگاروں کی پکار؟ کیا ہمارا معاشرہ، ہماری حکومت، کیا یہ سنیں گے ان کی چیخ و پکار بھی؟ ہمیں بھی معجزے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مقتدر ہوتے ہیں یا یہ جو طاقت میں ہوتے ہیں یہ غریبوں کی سننا شروع کر دے، یہ مظلوموں کی بات کو سننا شروع کر دے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے حق کے لیے، سچائی کی خاطر، انصاف کی خاطر ہمیں بولنا چاہیے، ان ساری برائیوں سے پردہ ہٹانا چاہیے
جو ہمارے معاشرے کو بیمار کرتی ہیں یا جو ہمارے معاشرے میں ناانصافیاں پیدا کرتی ہے. ہمیں بولنا پڑے گا، حق اور سچ کی خاطر بولنا پڑے گا. ہمیں بھی ایسے ہی معجزے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اس کی قوت دیتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی فقیوں اور فریسیوں کے سامنے بولے تھے. ان کے کانوں کو بھی کھولا تھا، بتایا تھا کہ کس طریقے سے، جیسے آج ہی صبح کی جو تلاوت، ہفتے کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ سبت کا مالک میں ہوں. کیونکہ ان کے شاگردوں نے بالیں کھائی تھی کھیت میں سے گزرتے ہوئے، تو یسوع نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی زیادہ ضروری ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح نے بول کے کہا، بتایا. خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں جنہیں قانون کی بڑی پاسداری تھی، ان سے ڈرے نہیں ہیں، بلکہ وہ کھڑے ہو گئے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی آواز کو بلند کیا. اسی طریقے سے ہمیں بھی ضرورت ہے آواز کو بلند کرنے کی. جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے سوسائٹی میں ہم جہاں پر بھی ناانصافی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اس کی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پر ہمیں دوسروں کی نصیحت یا دوسروں کی اچھائی یا دوسروں کی سچائی کو سننا پسند نہیں ہے، ہمیں پسند کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارا جو بہرا پن ہے یہ ختم ہو. ہمارے اپنے خاندانوں میں لوگ کس طریقے سے کبھی گونگے ہو جاتے ہیں اور کبھی بہرے ہو جاتے ہیں. ہم خود کبھی گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. تو اپنے فائدے کی خاطر گونگے ہو جانا یا بہرے ہو جانا، اس میں مسیحت نہیں ہے. مسیحت اسی میں ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے، درس دی ہے، انصاف کا، محبت کا، ہمدردی کا پیغام دیا ہے. اپنے دشمن سے بھی پیار کرو، اپنے دشمن کے لیے دعا بھی کرو. تو یہ باتیں ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو ہم میں بھی آنی چاہیے. بہرے نہ ہو جائے. جب خاندانوں میں جب بہن بھائی آپس میں شریکہ برادری بن جاتے ہیں تو کس طرح سے ہم گونگے بھی ہو جاتے ہیں، بہرے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمیں چھوڑنا پڑے گا تاکہ یہ معجزہ جو ہماری زندگی میں خدا کا کلام پورا ہونے دے. خداوند آپ پر مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.